برِ صغیر کے حالات انگریز کی آمد سے پہلے اور انگریز کی آمد کے بعد. جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ برِ صغیر کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور اس وقت برِ صغیر کا ورلڈ ٹریڈ شیئر 25% تھا، جو کہ سمجھنے کے لیے اگر ہم کہیں آج کل کے موجودہ دور میں چائنا کا ورلڈ ٹریڈ شیئر 15 یا 16% سے زیادہ نہیں ہے. اس کے علاوہ پروفیسر ہیرن اپنی ایک مشہور کتاب ہسٹوریکل ریسرچ میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان اپنی دولت کے لیے بے پناہ مشہور تھا. اس کے ساتھ ساتھ فرانسیسی سیاح برنیز نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ برِ صغیر ایک ایسی خلیج ہے کہ جہاں پر دنیا کا سونا چاندی آ کے جمع ہو جاتا ہے. دوستو، ایک چیز اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں پیدا کی جاتی ہے کہ برِ صغیر میں انگریزوں نے آ کے ریلوے ٹریکس بچھائے اور ایک کمیونیکیشن کا ایک نیٹ ورک بچھایا، جو کہ اس میں بڑا اچھا کام ہے. آئیے جانتے ہیں. انگریز نے یہاں پر جو ریلوے ٹریک بچھایا اور دیگر کام کیے، اس کا صرف مقصد برعظیم کی دولت کو لوٹنا اور انگلستان کو جانا تھا. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی شہر کا جو ریلوے اسٹیشن وہ گلہ منڈی سے شروع ہوتا ہے اور اس کا رخ بندرگاہ کی طرف جاتا ہے. بورڈ آف ریونیو مدراس کے صدر سر جان سلور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارا طرز حکومت یعنی انگریز کا طرز حکومت اسپنج کے مشابہ ہے، جو دریائے گنگا کے دھارے سے تمام نعمتیں لوٹتا ہے، چوستا ہے اور انگلستان میں واقع دریائے ٹیمز کے کنارے لا کر نچوڑ دیتا. جب انگریز اس برعظیم کو، اس خطے کو چھوڑ کر گیا تو یہاں پر بہت برے حالات تھے. وہ خطہ، وہ برعظیم جو اپنے عروج کے دور میں 25% دنیا کی کل تجارت کا حصہ دار تھا، اس کی حالت اتنی پستی کو پہنچی کہ وہ صرف 4% تک محدود رہ گیا. لارڈ میکالے اس بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دولت کے دریا ہندوستان سے انگلستان کی طرف بہتے جاتے تھے. برِ صغیر کے قحط کے بارے میں میتھیو وائٹ اپنی کتاب دا گریٹ بک آف ہاربل تھنگز میں یہ انکشاف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ انگریز کی بدترین سفاکی کی بدولت ہندوستان میں قحط کے سبب 66 لاکھ ہندوستانی موت کے منہ میں چلے گئے. جی دوستو، ذرا سوچیے اور غور و فکر کیجیے.